السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيغ الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک موج اگر چاہے تو طوفان بن جائے، میرے خون کے قطرے میں ہے اتنی تاثیر، اگر یہ چاہے تو کسی قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں ضلع بہاول نگر کی جمعیت اہل حدیث کی ساری کابینہ کا، خصوصاً رفیق صدیقی صاحب کا، کہ جنہوں نے آج کے اجلاس کو منعقد کیا اور بڑا ہی خوبصورت ماحول بنا کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک اسلام اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جمعیت اہل حدیث کے سائے میں ہم سب کو اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نوجوان کی عمر میں برکت فرمائے، اور جتنے ساتھی نوجوان آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، تاریخ کو اگر غور سے پڑھا جائے تو تاریخ میں ایسے ایسے نوجوان گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا سارا رخ چینج کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ نوجوانوں کے جب خون گرم ہو جاتے ہیں، یہ نوجوان جب اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان نوجوانوں نے بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے کفر کی یلغاروں کے، اور بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں کے، بڑے بڑے صحابہ کے دشمنوں کے منہوں کو موڑ دیا ہے اور ان کی نسلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اسلام کے اور پاکستان کے اور اسلام کی تاریخ کے عنوان کے اوپر ایک ایسا فرق انہوں نے رقم کیا کہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، انسان کے پاس یہ رب نے دی ہوئی یہ جو جوانی ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہے۔ یہ جوان اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے۔ صرف میری چند منٹ کی گفتگو ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ یہ جوانی کا ایک ایک پل، اس کا ایک ایک منٹ، اس کا ایک ایک سیکنڈ کل رب کی بارگاہ کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے، اے نوجوان بتا تو صحیح، تیری جوانی کہاں گزری؟ تجھے ایک اتنا خوبصورت جسم دیا تھا، تجھے باڈی دی تھی، تجھے طاقت دی تھی، اپنی اس طاقت کو، اس باڈی کو، اس جسم کو، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر کے آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے شبابک قبل حرمک، ہاں پہلے تو یہ بتانا یہ جوانی کہاں گزار کے آئے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی بارگاہ میں گزر رہی ہے۔ اور نوجوانوں بڑے خوش قسمت ہو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے، آج جیسا دور چل رہا ہے، جیسا معاشرہ چل رہا ہے، آج کا نوجوان وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے میں دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری جوانی دنیا کے سامنے حسین بن کے ملک کے اندر، اس کے کونے کونے کے اندر پھیل جائے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، جس طرح بھی عبدالستار شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس جوانی کو سنبھال کے رکھ لیں۔ کل قیامت والے دن اس جوانی کے بارے میں رب کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہاں، تاریخ کے
ایک عنوان کا ورق آپ کے سامنے کھول ہی دیتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تاریخ میں ایک ایسا نوجوان گزرا ہے جس نے پورا اپنا جو علاقہ، اپنا ملک ظلم اور بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو نکالا۔ قرآن کو اس کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ یہ سارے کفار مل کر کہنے لگے سمعنا فتن یقالو، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے پورے کے پورے ہمارے اس علاقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ رب کی توحید کے اس قدر ڈنکے بجائے ہیں کہ رب بتوں کے سامنے جھکنے والے رب کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک نوجوان تھا، اللہ کی قسم اس قدر اٹھا، اس قدر رب کی توحید کا جھنڈا بلند کیا کہ آج اللہ رب العزت اس نوجوان کو قرآن مجید کے اندر ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم اکیلا نہیں تھا، وہ میرا ابراہیم پوری امت تھا، پوری امت تھا ابراہیم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، اصحاب کہف کے نوجوانوں کی سیرت کو پڑھو، اصحاب رسول کی سیرت کو پڑھو، حضرت ابو ہریرہ کی سیرت کو پڑھو، جنہوں نے اپنی ساری جوانی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں رب کی بارگاہ میں گزار دی۔ حضرت مصعب کی جوانی کو پڑھو، جنہوں نے اپنی ساری جوانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے میں گزار دی۔ حضرت عمر فاروق کی جوانی کو پڑھو، اللہ کی قسم ان کی جوانی نے پورے اسلام کو سینہ تان کر چلنا سکھا دیا ہے۔ آج کئی بھائی کہتے ہیں نوجوان آئے ہیں ساتھی ذمہ داران، بات سنیں، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو، مل کے ہم نے اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہے، بلند کرنا ہے، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک دو کے صحیح ہونے سے کیا ہو جائے گا، میں اور آپ چینج ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ اور سنو میری اس بات کو، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک مثال دے کے جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے ایک کے صحیح ہونے سے کیا ہو جائے گا، ہم چند افراد کے مل جانے سے کیا ہو جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے اکیلا ابراہیم کھڑا ہوا تھا، پوری تاریخ کو بت پرستی کے سارے بتوں کو اس نے توڑ دیا۔ اور اسی طرح اسلام کی ساری تاریخوں کو پڑھ لو، محمد بن قاسم کو پڑھو، یہ سارے جتنے سپاہ سالار گزرے ہیں۔ اور ایک مثال کو ہمیشہ یاد رکھنا، جو کہتے ہیں نا ایک دو کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شخص کھڑا تھا سمندر کے کنارے کے پاس ایک بچہ کھڑا تھا۔ سمندر کے اندر سے جب طوفان آتا، اس پانی کا ان لہروں کے ساتھ بڑی ساری مچھلیاں سمندر کے کنارے پہ ریت کے اوپر گر جاتی۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ان میں سے ایک مچھلی کو اٹھاتا، زور سے پانی کے اندر پھینکتا، پھر اٹھاتا، پھر زور سے پھینکتا، پھر اٹھاتا، پھر زور سے پھینکتا۔ وہ نوجوان جو پاس کھڑا تھا، وہ بزرگ جو پاس کھڑا تھا، وہ اس نوجوان بچے کو بلا کر کہنے لگا بچے یہ تیرے ایک ایک مچھلی پھینکنے سے کیا ہوگا، کیا ہوگا، کتنی مچھلی یہ پھینکے گا، یہاں تو ڈھیر لگا پڑا ہے۔ اس بچے نے ایک ایسا جملہ بولا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ جملہ اگر میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، میری اور آپ کی زندگی کا رخ چینج ہو جائے۔ وہ بچہ جب اس نے یہ بات سنی، سمندر سے جو کنارے سے اوپر مچھلی تڑپ رہی تھی، اس نے اس مچھلی کو اٹھایا، زور سے سمندر کے اندر پھینک کر کہنے لگا میرے اس مچھلیوں کو پھینکنے سے سب کو فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ جس مچھلی کو میں نے سمندر کے اندر پھینکا ہے کم از کم اس کو تو فائدہ ہو۔ اور میں اور آپ کہتے ہیں میرے اور آپ کے صحیح ہونے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم نکلو تو صحیح، اپنے گھر سے آغاز کرو، اپنی فیملی سے آغاز کرو، اپنے محلے سے آغاز کرو، باہر نکل کر لوگوں کو جا کر دعوت دو۔ اور یہ نوجوان الحمدللہ جمعیت کے تحت اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کے جو قائد ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، اللہ کی قسم جس طرح ان کا خون گرم ہے اسلام کے معاملے کے اندر، یہ نوجوان بھی اس طرح گرم خون کے ساتھ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اسلام کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایسا وقت آنے والا ہے جب نوجوانوں کے خون گرم ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہر دھرتی کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ پھر اس وقت نہ صحابہ کی توہین کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والا ہوگا، نہ کوئی قرآن کی گستاخی کرنے والا ہوگا۔ جب نوجوان
नौजवान खड़े होंगे, जब इनकी क़ियादत खड़ी होगी, रब्बे काबा की कसम है, हर दुश्मन कुरान को और हर असहाबे कुरान को, हर असहाबे कुरान के और सहाबे रसूल के दुश्मन को इंशाअल्लाह तहस नहस कर दिया जाएगा। बहुत मशकूर हूँ मैं जमीयत ज़िला बहावल नगर के सदर रफ़ीक सदीकी साहब का, कि जो इतना खूबसूरत माहौल बना के इतने खूबसूरत पैगाम हमारे थ्रू लोगों तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मेरी आवाज़, ये जितने साथी बैठे हैं हमारे साथ ज़रूर चलने के लिए तैयार होंगे। मिंशनाबाद के अंदर राजा राजपूत साहब वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तहसील हरुनाबाद का सदर हूँ, अल्लाह ताला की तौफीक से हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। और इसी तरह मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर ये जमीयत छा जाएगी और इंशाअल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद कर देगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका सबका यहाँ इकट्ठे होना, जो कुछ बयान किया, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु।